القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل، یہ فصل ہے. اللفظ الدال اما مفرد و اما مرکب. لفظ دال یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. فالمفرد ما لا يقصد بجزئه الدلالة على جزء معناه. مفرد وہ لفظ ہے جس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو. کدلالت حمزۃ الاستفہام علی معناه، جیسے کہ حمزہ استفہام کی دلالت اس کے معنی پر. ودلالت زید علی مسماہ، اور زید کی دلالت اس کے مسمى پر. ودلالت عبداللہ علی المعنى العالمی، اور عبداللہ کی دلالت اس کے معنی عالمی پر. والمرکب ما یقصد بجزئه الدلالۃ علی جزء معناه، اور مرکب وہ لفظ ہے کہ جس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو. کدلالت زید قائم علی معناه، جیسے کہ زید قائم کی دلالت اس کے معنی پر. ودلالت رامی السہم علی فحواه، اور رامی السہم کی دلالت اس کے مقصود پر. ثم المفرد علی انحاء ثلاثۃ، پھر مفرد کی 3 قسمیں ہیں. لأنہ ان کان معناه مستقلا بالمفہومیت، اس لیے کہ اگر اس کا معنی مستقل بالمفہوم ہو. ای لم یکن فی فہمہ محتاجا الی ضم ضمیمۃ، یعنی اپنے معنی کے سمجھنے میں وہ کسی ملانے والے کے ملانے کا محتاج نہ ہو. فہو اسم، تو اسے اسم کہتے ہیں. ان لم یقترن ذلک المعنی بزمان من الازمنۃ الثلاثۃ، اگر وہ تینوں زبانوں میں سے کسی ایک زبان کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یعنی تینوں زبانوں میں سے اس میں کوئی زبان نہ پایا جاتا ہو. وَكَلِمَةٌ إِنِ اقْتَرَنَ بِهِ، اور وہ کلمہ ہے اگر تینوں زبانوں میں سے کسی زبان کے ساتھ ملا ہوا ہو. وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًا فَهُوَ أَدَاةٌ، اور اگر اس کا معنی مستقل نہ ہو تو اسے ادات کہتے ہیں. فی عرف المیزانیین، اہل منطق کے اصطلاح میں. وحرف فی اصطلاح النحویین، اور اہل نحو کے اصطلاح میں اہل نحو کے نزدیک اسے حرف کہتے ہیں. ھذا ای خذ ھذا، اس پوری بحث کو اور فرق کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اور یاد رکھیے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب دلالت کے بیان سے فارغ ہو چکے تو اب دلالت کرنے والے کی تقسیم فرما رہے ہیں. پہلے بات آ چکی ہے کہ دلالت کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دال اور دوسرا ہوتا ہے مدلول. مثال کے طور پر ہم نے زید بولا تو زید یہ ایک ذات مشخص پر دلالت کر رہا ہے، تو زید ہوا دال، اور جو ذات مشخص ہے آدمی جس کے ہاتھ پیر ہیں جس کا نام زید ہے وہ ہوا مدلول. اور اس عمل کا نام ہوتا ہے دلالت. تو جو دال ہے، لفظ دال، اس کی تقسیم کر رہے ہیں. دلالت کی تقسیم تو ہو چکی ہے، لفظ دال کی تقسیم بیان کر رہے ہیں کہ لفظ دال کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. اب یہاں ذہن میں رکھیے کہ آپ نے علم نحو کے اندر ہی پڑھا ہوگا کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. لفظ کی اولا 2 قسمیں ہیں، موضوع اور محمل. پھر موضوع کی 2 قسمیں، مفرد مرکب. پھر مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف. تو وہ اہل نحو کی اصطلاح ہے.
اور یہ اہل منطق کی اصطلاح ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دونوں کے اندر مشترک ہیں، اور کچھ جو ہے چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں نحویوں اور منطقیوں کیا فرق ہے، اس کو آگے تھوڑا سا بیان بھی کریں گے۔ تو لفظ دال کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ لفظ موضوع ہے کہ جس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو۔ اب اس کی کئی شکلیں ہوں گی، مصنف رحمۃ اللہ نے اختصار سے کام لیا ہے۔ مثال لی ہے جیسے حمزہ استفہام، حمزہ استفہام آ ہے، استعمال کرتے ہیں اس کو کہ ازید قائم، کیا زید قائم ہے، تو آ جو ہے حمزہ استفہام ہے، حمزہ ہے اور حمزہ سوال کے لیے آتا ہے، اسی لیے اسے حمزہ استفہام کہتے ہیں۔ تو یہاں جو آ ہے یہ ہے حمزہ استفہام، اور اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی جز ہی نہیں ہے، حمزہ استفہام بس ایک ہی سے بنا ہوا ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے، تو اس کے لفظ کے جز سے کوئی معنی، اس کے لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہیں ہے۔ یا دوسری شکل یہ ہے کہ لفظ کا جز تو ہے مگر معنی کا جز نہیں ہے، جیسے لفظ اللہ کہ اس لفظ کے جز ہیں الف، لام اور ہا، ان سے مل کے اللہ بنا ہوا ہے، لیکن معنی کا جز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی جز نہیں ہے۔ تیسری شکل، یا لفظ اور معنی دونوں کے جز ہوں لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا، جیسے لفظ زید کہ اس کا جو جز ہے زا یا دال، اس کے جز ہے، اور اس کا جو معنی ہے یعنی ذات مشخص زید، جس کے ہاتھ پاؤں انگلی ہیں، جس کا نام زید ہے، تو اس کے بھی جز ہے، جو اس کا معنی ہے زید، اس کی بھی ناک کان وغیرہ ہے، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا۔ چوتھی شکل، یا لفظ اور معنی دونوں کے جز ہو اور لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرتے ہوں، لیکن جس معنی میں دلالت ہو رہی ہو معنی مقصود نہ ہو۔ جیسے کسی کا نام عبداللہ رکھ دیا ہم نے، تو عبداللہ جب ہم نے نام رکھ دیا تو جب لفظ عبداللہ بولا جاتا ہے تو ذات مشخص مراد ہوتی ہے، یعنی مراد ہوتا ہے کہ عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے بندے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں لفظ کا بھی جز ہے یعنی عبد اور اللہ، اور اس کی معنی کا بھی جز ہے اللہ کا بندہ، اس کے معنی ہے، اور لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر ہو بھی رہی ہے لیکن یہ معنی مقصود نہیں ہے۔ مرکب وہ لفظ ہے یعنی وہ لفظ موضوع ہے کہ جس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو، جیسے زید قائم ہے، تو زید قائم کی دلالت اس کی معنی، زید قائم کے معنی کیا ہے کہ زید کھڑا ہے، تو زید قائم کی دلالت زید کے کھڑے ہونے کی حالت پر، اسی طرح رامی سہم یعنی تیر پھینکنے والے کی دلالت اس کے مصداق پر، اسے کہیں گے مرکب۔ اب اس میں جو چار شکلیں مفرد کی تعریف میں آئی تھی، جن کا مفرد کے اندر نہ ہونا ضروری ہے، مرکب کے تحقق کے لیے، مرکب کے پائے جانے کے لیے ان صورتوں کو پایا جانا ضروری ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی، مفرد کی تعریف بھی ہو گئی، مرکب کی تعریف بھی ہو گئی۔ اس کے بعد ثم المفرد سے صاحب کتاب مفرد کی تقسیم کر رہے ہیں کہ مفرد کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے اسم، دوسرا ہے کلمہ، اور تیسرے کا نام ہے ادات۔ اور دلیل اثر یہ ہے کہ لفظ مفرد کا معنی یا تو مستقل بالمفہومیت ہے، یعنی وہ لفظ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج نہیں ہے بلکہ خود بخود بغیر کسی دوسرے لفظ کے ملائے ہوئے اپنے معنی بتا دیتا ہے، تو اسے کہیں گے، اس کے عربی میں کہتے ہیں اسے مستقل بالمفہومیت۔ تو اگر لفظ مفرد کا معنی مستقل بالمفہومیت ہے تو اسے اسم کہیں گے، بشرطے کہ اس میں تینوں زبانوں میں سے کوئی زبانہ نہ پایا جائے، اور اگر مستقل بالمفہومیت ہے اور ساتھ ہی ساتھ تینوں زبانوں میں سے کوئی زبانہ پایا جا رہا ہے تو اسے کہیں گے فعل، اسے کہیں گے کلمہ منطق کی اصطلاح کے اندر، اور نحو کی اصطلاح میں اسے فعل کہا جاتا ہے۔ اور اگر غیر مستقل بالمفہومیت ہے یعنی اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج ہے تو اسے کہیں گے ادات، اہل منطق کی اصطلاح میں، اور نحوی لوگ اسے حرف کے نام سے جانتے ہیں۔
مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ تفصیل بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ حاضہ اے خذ حاضہ، یعنی جو ہم نے اتنی باریک ویسے بیان کی آپ کے سامنے، ان باتوں کو آپ اچھی طرح سمجھیے، اس کو یاد. فصل، یہ فصل ہے. اعلم انه قد ظن بعضهم ان الكلمة عند اهل الميزان هي ما يسمى في علم النحو للفعل. جان لیجئے کہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ کلمہ اہل منطق کے نزدیک وہی ہے جسے علم نحو کے اندر فعل سے تعبیر کیا جاتا ہے. وَلَيْسَ هَذَا الظَّنُّ بِصَوَابٍ، اور یہ گمان درست نہیں ہے. فَإِنَّ الْفِعْلَ عَامٌ مِّنَ الْكَلِمَةِ، اس لیے کہ فعل یہ کلمہ سے عام ہے. اَلَا تَرَى، کہ آپ دیکھتے نہیں، أَنَّ نَحْوَ أَضْرِبُ وَنَضْرِبُ وَأَمْثَالِهِ، کہ اضرب اور نضرب اور اس جیسی مثالیں فعل عند النحاة، اہل نحو کے نزدیک، نحویوں کے نزدیک فعل ہے. وَلَيْسَ بِكَلِمَةٍ، حالانکہ وَلَيْسَ بِكَلِمَةٍ عند المنطقيين، حالانکہ اہل منطق کے نزدیک یہ کلمہ نہیں ہے. لأن الكلمة من اقسام المفرد، اس لیے کہ کلمہ یہ مفرد کی اقسام میں سے ہے. ونحو اضرب مثلا ليس بمفرد، اور مثال کے طور پر اضرب یہ مفرد نہیں ہے، بل وہ مرکب، بلکہ مرکب ہے. لدلالت جزء اللفظ على جزء المعنى، اس لیے کہ اس میں لفظ کا جز اس کے معنی کی نسبت دلالت کر رہا ہے. فإن الحمزة تدل على المتكلم، اس لیے کہ مثال کے طور پر اضرب کے اندر حمزہ یہ متکلم پر دلالت کر رہا ہے. والزواد رابع على المعنى الحدثي، اور زواد رابع یہ معنی حدثی پر دلالت کر رہا ہے. یہاں سے صاحب کتاب ایک خیال کی تردید کر رہے ہیں، ایک وہم کا ازالہ کر رہے ہیں. اور یہ وہم ہے کہ صاحب کتاب بتلا رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو وہم ہو گیا کہ اہل منطق اور اہل نحو کی اصطلاح بالکل ایک ہے. چنانچہ انہوں نے خیال کیا کہ اہل منطق جسے کلمہ کہتے ہیں، اہل نحو اسی کو فعل کہہ دیتے ہیں. یعنی منطق کے اندر جو کلمہ ہے اور نحو کے اندر جو فعل ہے، ان کے درمیان تساوی کی نسبت ہے. جو جن افراد پر کلمہ صادق آتا ہے انہیں افراد پر فعل صادق آتا ہے، اور جن افراد پر فعل صادق آتا ہے انہیں افراد پر کلمہ صادق آتا ہے. ایک وہم ہو گیا، اس وہم کا ازالہ کر رہے ہیں. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہم درست نہیں ہے کہ ان کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، بلکہ ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. تو اس میں فعل عام ہے اور کلمہ خاص ہے، لہذا جو بھی کلمہ ہوگا وہ فعل ضرور ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو فعل ہو کلمہ ہو. ہم اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر اضربو اور نضربو، یہ اہل نحو کے نزدیک، نحویوں کے نزدیک یہ فعل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر فعل کی جو علامتیں پائی جا رہی ہیں ماضی اور مضارع کی طرف گردان کا ہونا. لیکن یہ اہل منطق کے نزدیک کلمہ نہیں ہے. کلمہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اہل منطق کلمہ کو مفرد کی اقسام میں شمار کرواتے ہیں، اور مفرد کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جس میں لفظ کے جز سے اس کے معنی کا جز پر دلالت مقصود نہ ہو. حالانکہ اس کے اندر اضربو کے اندر، نضربو کے اندر لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہے. چنانچہ اضربو کے اندر جس میں حمزہ استفہام ہے یہ متکلم میں دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ اضربو کا اصل ہے انا اضربو، میں ماروں گا. تو اس میں حمزہ استفہام یعنی حمزہ، صرف حمزہ استفہام نہیں، حمزہ یہ متکلم پر دلالت کر رہا ہے، اور زواد رابع یہ معنی حدثی پر دلالت کر رہا ہے. اسی طرح نظم کے اندر بھی. تو یہاں لفظ کے جز سے معنی کا جز پر دلالت مقصود ہے، تو یہ کلمہ تو ہو نہیں سکتا ہے، یعنی مفرد نہیں ہو سکتا ہے. اہل منطق کے نزدیک جب مفرد نہیں ہو سکتا ہے تو کلمہ تو ہوگا ہی نہیں، اس لیے کلمہ مفرد کی اقسام میں سے، حالانکہ اہل نحو کے نزدیک یہ فعل ہے. خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ اور فعل کے درمیان تساوی کی نسبت نہیں ہے، بلکہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے.